حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مدرسہ حسین بخش بروز جمعہ 20 فروری سن 2009۔ موضوع دور صحابہ دور شہادت، آڈیو کیسٹ وی سی ڈی آڈیو سی ڈی پیش کردہ محمد صادق۔ فون نمبر 9899634768۔ تکنیکی تعاون سہیل حسین، ڈاکٹر عقیل احمد۔ دیکھیے آپ آسان نہیں ہے میرا پڑھنا، اب وہ جو کہہ گئے ہیں کہ یوں لگا دیں گے خود وہ پیسے دے دوں۔ خود کھڑے ہو کے لگوا دو کہ نیچا ہو گیا اونچا ہو گیا۔ میں کھولیا ہیلو ہیلو بند کر گئے کیا؟ ہاں شاید۔ اچھا یہ کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور میری کرسی ذرا ادھر کر دو نا۔ نیچے کر دو ذرا۔ نیچے نہیں ہوگا یہ اصل میں روک اب ایسے پیچھے ذرا یہاں اس کے ساتھ چلو چلو۔ دور نبوت رسالت کا دور، جس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے اندر موجود تھے حیات پاک، تو وہ دور ایمان و یقین، کمال کا ایمان و یقین صحابہ کرام کا، اللہ اکبر، اس کو حضرت محبوب الہی نے حل کیا یہ کہہ کر کہ دور صحابہ دور شہادت تھا۔ شہادت یعنی شہود کے معنی، وہ دور شہود تھا، یعنی جس قدر حقائق تھے ما بعد طبی غیب کے حقائق، وہ اصحاب رسول کے سامنے اس طرح تھے جس طرح وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ دور شہود کا کیا کہنے ہیں محبوب الہی کے، دور شہود تھا۔
آفتاب نبوت کی روشنی اس قدر مکمل تھی، تیز تھی کہ وہ آفتاب نبوت تو زمین پر جلوہ گر تھا، لیکن اس کی کرنیں عالم بالا کو روشن کرتی تھی، کرنیں اس کی. یہ دور شہود. ایک واقعہ لکھا ہے روایات میں دور شہود کا. حضرت عمر ابن جمو، حضرت عمر ابن جمو یہ نام تھا ان کا. ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے. اب حضرت عمر ابن جمو لنگڑے تھے ایک ٹانگ سے. اصرار کیا کہ وہ غزوہ احد میں شریک ہوں گے. اصرار کیا. بیوی ہندا بنت عمر، ہندا نام تھا ان کا. ایک وہ ہندا تھی بڑی غضب کی ہندا، ایک ہندا ہی تھی بنت عمر. وہ اصرار کرتی رہیں کہ آپ ٹانگ سے معذور ہیں، کہاں جائیں گے آپ؟ لوگ گھیر کے مار ڈالیں گے آپ. کہا نہیں، بیٹا آپ کا خلاد، میرے بھائی عبداللہ یہ جا رہے ہیں، خاندان کے 2 آدمی، آپ یہاں رہیں. نہیں مانے. آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور آ کر اصرار کیا. حضور نے فرمایا بھائی لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. قرآن کا عام اعلان ہے، واضح. کمزور لوگ، ضعیف لوگ، معذور لوگ، غریب لوگ جہاد سے مستثنیٰ ہیں اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے. لیس علی الضعفاء. قرآن نے صاف کہہ دیا. ظاہر ہے کہ جہاد کو دل لگی ہوتا ہے، وہ تو وہاں موت و زندگی کا ایک کھیل ہے کھلا. وہاں ایک ضعیف آدمی، کمزور آدمی یا عورتیں کیا کریں گی؟ مریں گی جا کے. تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ کو تو اجازت دے دیجیے آپ. یا رسول اللہ واللہ انی لارجو ان یتا بعرجتی ہذہ فی الجنہ. اہل زبان اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں. اہل زبان میرے آقا واللہ انی لارجو، قسم خدا کی میں تو پوری طرح امیدوار ہوں. کس بات کا؟ کہ یہ میری ٹانگ عرجتی لنگڑی ٹانگ یہ جنت کو رونتی پھرے گی. جناب ارجو، مجھے اجازت دیجیے. ارجو بعرجتی حاجہ ہوتا یہ بھی کہہ رہا کہ میں جنت میں چلوں گا پھروں گا. تو لنگڑے تھے. صحیح بات کہی کہ میں اپنی اس لنگڑی ٹانگ سے جنت کو رونتا پھروں گا. لنگڑا رونتا ہے نہیں، کیوں چلتا ہے؟ سیدھا کر چلتا ہے لنگڑا، رونتا. جناب انی لارجو، میں تو پوری طرح امیدوار بیٹھا ہوں. سن لیجیے آپ، میں جانتا ہوں یہ عرجتی، یہ ہاتھ مار رہے ہیں میرے آقا. عرجتی حاجہ
یہ میرا لنگڑاپن میں دیکھ رہا ہوں، یہ لنگڑاپن یہ جنت میں رونتا پھرے گا، رونتا پھرے گا. آئیے تو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ہاذا صحابہ کرام جو موجود ہوں گے وہ تو بہرحال مسکرا رہے ہوں گے کہ میاں معذور آدمی ہے، ٹانگ سے لنگڑا ہے. لیکن آپ بتائیے اسی لنگڑی ٹانگ پر ہاتھ مار مار کر کہہ رہا ہے، یوں ہاتھ بہار جلدی آ گئی. جناب آپ فکر نہ کرے، میرا یہ ٹانگ یہ جنت کو رونتی پھرے گی. اللہ یقین، ایمان یقین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کو آپ کے اقبال نے کہا اتنا ایمان و یقین کہ ان کو میدان احد نظر نہیں آ رہا جو آنے والا ہے، ان کو سیدھی جنت نظر آ رہی ہے اور اپنی لنگڑی ٹانگ کو بجا بجا کر کہہ رہے ہیں ہاں میرے آقا میں اسی ٹانگ سے روندوں گا، مجھے اجازت دے دیجیے. یہ ٹانگ اللہ یہ ہے. بے خوف. تو اقبال کہتا ہے صحیح، اے کہ نظم دہر کا ادراک حاصل ہے تجھے، اے صحیح مصداق اس کا اصحاب رسول ہے. اے کہ نظم دہر کا ادراک حاصل ہے تجھے، کیوں نہ آسا ہو غموں اندوہ کی منزل تجھے. کیوں نہ آسا ہو غموں اندوہ کی منزل تجھے. تو اس نظم دہر کی حقیقت کو جانتا ہے. کیا حقیقت ہے اس کی؟ یہ فانی ہے، فانی. وللآخرۃ لہی الحیوان. قرآن جما کر کہہ رہا ہے وہ آنے والی آخرت کی زندگی اصل وہی ہے، یہ اصل نہیں ہے. اے کہ نظم دہر کا ادراک حاصل ہے تجھے، متاع قلیل، متاع قلیل. اے کہ نظم دہر کا ادراک حاصل ہے تجھے، کیوں نہ آسا ہو غموں اندوہ کی منزل تجھے. کیوں نہ آسا، کچھ بھی نہیں. کیا ہے وہ جانتے تھے حضرت عمر بن جموع، نادان تھے کیا، ہم بچے تھے، وہ جانتے تھے. حاکم بدہن لنگڑی ٹانگ سے بھائی یاسین کا اذان دینا بھی آسان ہے. حاکم بدہن کیا ہے، اذان دے دیا کہ آئے لنگڑاتے آئے لنگڑاتے واس کہہ دیا. لیکن لنگڑاتا ہوا میدان جہاد میں جائے آدمی پتا پانی ہو جاتا ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے. ایک نظم دہر سے کا ادراک حاصل ہے تجھے، کیوں نہ آساں، کیوں نہ آساں ہو غموں اندوہ کی منزل تجھے. مرنا موت خدا کی طرح. آپ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس دور کا فلم بنتا، یہ ہے نہیں فلم، اگر یہ ٹیکنالوجی اس دور میں ہوتی
وہ الگ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوٹو اور آپ کا عکس کسی طرح جائز نہیں ہے، لیکن اور صحابہ کرام میدان احد ہے، یہ ہے جعفر طیار کو سوچ نہیں سکتا آدمی۔ جعفر طیار سیدھے ہاتھ میں جھنڈا ہاتھ کر دیا، گر گیا، گر گیا، پھر اس ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا، کیسے اٹھا لیا بھائی؟ ذرا مجھے سمجھاؤ کیسے اٹھا لیا؟ اور چلو آگے، جب ظالموں نے یہ بھی کاٹ دیا تو منہ میں جھنڈا تھام لیا، کس طرح تھام لیا بتاؤ؟ اور خون بہ رہا ہے، ایک ہاتھ کا کٹ جانا، جسم سے خون جاری ہے، ایک جاری ہے، دو جاری ہیں، اور پھر کس طرح انہوں نے آگے بڑھ کر منہ میں جھنڈا لے لیا اور خون جاری ہے اور کھڑے ہیں، یہاں تک کہ ظالم نے آ کے سر قلم کر دیا، مجبور ہو گئے۔ اور دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ رہے ہیں اس جنگ کا نقشہ اللہ دکھا رہا ہے۔ لو میاں تم تو دیکھ لو، وہ آنے والے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، تم تو دیکھ لو، یہ ہے تمہارے غلاموں کی جرأت، یاد کر رہا اور منبر پر کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ جمعے کے دن صحابہ موجود تھے، کس دل اور جگرے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا اور صحابہ کو بتایا اور خطبہ دیتے رہے۔ اللہ اللہ، لو بھائی، لو بھائی، وہ ایک ہاتھ کٹ گیا عبداللہ طیار، جعفر طیار، کاٹ دیا، کاٹ دیا، ہاں لو بھائی، وہ دوسرے الٹے ہاتھ سے تھام لیا آگے بڑھ کے، خدا کی طرح خون جاری ہے، ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، اس ہاتھ میں کیسے طاقت تھی، تھام لیا کہ لو بھائی انا للہ، وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا ظالموں نے، لیکن جعفر طیار نے آگے بڑھ کر منہ میں جھنڈا لے لیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ان کے ہاتھ کٹ رہے تھے، ان کا سر کٹ رہا تھا، دھڑیوں خون بہ رہا تھا، لیکن وہ عالم شہادت میں اللہ کا دیدار کر رہے تھے۔ اللہ کا دیدار، جنت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ آخرت کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، فرمایا بہت سے چہرے ایسے ہوں گے، ناظرۃ الی ربہا، خوش خوش، ناظرہ خوش، کیوں کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ۔ دلیل ہمارے یہاں علم کلام ہے، علم عقائد پر بحث کرتا ہے۔ اب علم کلام والوں میں غزالی ہیں، رازی ہیں، آخر میں مولانا شبلی نے علم کلام پر 2 کتابیں لکھی ہیں، اور علماء نے، اور سمجھایا ہے، یہ سمجھایا ہے کیا ہے، یہ یہاں بیٹھ کر وہاں کیا ہے سمجھایا ہے، یہ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ ایک فرقہ معتزلہ کا تو اللہ کے دیدار کو مانتا ہے، نہیں کہتا، غلط، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ تعویل کرتے ہیں
رسول اللہ تشریف لائے اور کتنا قرب تھا اللہ میں اور نبی، بیان نہیں ہو سکتا. ایک کمان کہہ دیا، اب کون کمان سے ناپ رہا ہے کون جانتا ہے. یہ علم کلام ہے. علم کلام والوں نے وضاحت کی ہے، غزالی ہے، رازی ہیں، شبلی ہیں، کتابیں ہیں ان کی. جدید علم کلام اور قدیم علم کلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یا رسول اللہ کیا اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ اتنے قریب سے ہو کر آئے کمان، کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہوا نور، ہوا نور انا راہو. اللہ کیا ہے؟ وہ تو ایک نور مطلق ہے. کون اس کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی دیکھ نہیں سکتا. نور مطلق کو سمجھایا ہے علماء کلام. یہ ایک مستقل علم ہے، علم کلام. راضی لکھ گئے تفسیر میں. پھر بعد والوں نے ان حالات کا، لیکن ہمارے محبوب الہی نے ایک ایسی بات کہہ دی کانٹے کی کہ زمانہ رسالت، جس زمانے میں آفتاب نبوت روشن تھا، آفتاب نبوت روشن تھا، حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے عالم حقائق کو یوں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے. بیٹھے مدینے میں، وہ دیکھ رہا ہے جنت. بتائیے آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، ایسی تیزی میں جاؤ. عالم شہادت، یہ عالم غیب ہے، غیب غیب ہے یہ. لیکن بتاؤں گا آپ کو کہ اس اعتبار سے تو وہ دور افضل تھا، اس دور سے دور صحابہ افضل. لیکن دور صحابہ تھا بہت سے بہت 40 برس کا نئے خلافت کے، اور یہ دور ہزاروں برس کا. اس دور کے بارے میں کیا کہا حضور نے؟ کس طرح ایمان سنبھالا اس دور کے لوگوں نے؟ پھر بتاؤں گا میں آپ کو. ہاں، دور صحابہ، دور شہادت کہہ گئے ہمارے حضرت نظام الدین. سارے واقعات جو تم دیکھ رہا ہو تو دور شہادت دیکھ رہے ہیں سب. ایک لنگڑا آدمی دیکھ رہا ہے یار جنت کھڑی ہے، جنت کھڑی ہے، اور میدان جہاد میں جاؤں گا ایک آئے گا مار کے ختم کر دے گا. جنت کھڑی ہے. اللہ ہے کہ نظمیں دہر کا ادراک حاصل ہے تجھے، ادراک حاصل ہے تجھے. کیوں نہ آساں ہو، کیوں نہ آساں ہو غموں اندوہ کی منزل تجھے. کوئی غم کوئی غم کے باہر آئے. یہ ہے. تو یہ بحث بھی میں انشاءاللہ صاف کروں گا اگلے جمعے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور افضل دور، اصحاب رسول افضل الامہ. لیکن رسول اللہ نے اپنے بعد آنے والے ہزاروں برس کے دور پہ آنے والوں کا ایمان کس طرح سنبھالا ہے. یہ تو ہزاروں برس، 1500 برس تو اب ہو گئے، زیادہ ہو گئے.
اب بولیے آپ. اور ابھی آثار قیامت نہیں ہے. یہ تو یوں ہی کہتے ہیں آثار قیامت. آثار قیامت، آثار قیامت. اذا انشقت الارض اذا زلزلت الارض زلزالها. وہ کہاں ہے آثار؟ ابھی اس سے پہلے جو بغیر دیکھے رسول اللہ پر ایمان لے آیا، اس کا درجہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ اتنا میرے آقا نے بعد میں آنے والوں کے ایمان کو سنبھالا ہے. حیرانی ہوتی، حیرانی ہوتی. اگر نہ سنبھالتے تو اسلام تو ختم ہو گیا تھا دور صحابہ. ہاں جس دور میں لوگ جنت کو دیکھ رہے تھے ایمان لے آئے، قصہ ختم ہو گیا. آج کون دیکھ رہا ہے جنت کو؟ نہیں، جنت کو دیکھ رہا ہے. ٹھہر جاؤ، ابھی اگلے جمعے کا انتظار کرو. ہمارے ایک بہت عزیز ہیں ماسٹر نور محمد صاحب، کٹڑا ہندو میں رہتے ہیں. بہت دیندار آدمی، بہت دیندار آدمی، کرتے کی صنعت کے استاد ہیں. وہ پیشاب کی تکلیف میں ہاسپٹل میں داخل ہے. یہ بڑی نامراد تکلیف ہے پیشاب بند ہونے کے. اللہ توبہ، اللہ توبہ. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ان کو اللہ صحت عطا کرے. یہ سخت ترین اذیت پیشاب کا رکنا، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی تندرستی عطا کرے اور گھر آئیں، مسجد سنبھالے، بچوں کو سنبھالے. ہاں بھائی، کن کا؟ ایک شکیل صاحب ہے، کینسر کے مریض ہیں. اللہ ان کو شفا دے، اللہ شفا دے. صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے صاحب. عبد الوحید تھے یہاں پہ مدرسہ تعلیم القرآن میں انتقال ہو گیا. اچھا، عبد الوحید صاحب تعلیم القرآن پیچھے تھا. ہاں، یہاں تیگو والی گلی میں. اچھا، تعلیم القرآن. اللہ ان کے درجے بلند کرے، بلند کرے. ہاں، وہ عیدگاہ آج سے ہے، عیدگاہ کا اجتماع. وہ ایک جمعہ پہلے سے یاد دلا رہے تھے، اپنا بھولنا. آج سے ہے. چل، کل سے شروع ہو جائے گا. حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان. مدرسہ حسین بخش، بروز جمعہ 20 فروری سن 2009. موضوع دور صحابہ، دور شہادت. آڈیو کیسٹ، وی سی ڈی، آڈیو سی ڈی پیش کردہ محمد صادق. فون نمبر 9899634768. تکنیکی تعاون سہیل حسین، ڈاکٹر عقیل احمد.